بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح صبح خبر ملی کہ میری بیوہ نند نسرین فوت ہو گئی ہے۔ مجھے تو اس خبر پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نسرین کی عمر محض 40 سال تھی اور اسے گاؤں میں سبھی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اس کی 3 نیکیاں سبھی کو یاد تھیں۔ ایک تو اس نے یتیم بیوہ بچیوں کی شادیاں کروائی تھیں، دوسرے اس نے مسجد بنوائی تھی، تیسرا اس نے ٹیوب ویل بنوایا تھا۔ نسرین بلا کی خوبصورت، ہر لحاظ سے مکمل عورت تھی، پر اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس دن جب نسرین کی موت کی خبر ملی تو میں بھی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ کل رات کو ہی اس کے بیٹے سلیم کی شادی ہوئی تھی۔ سلیم کی شادی کی رات ہی اس کی ماں کیوں مر گئی؟ یہ سوال سبھی کے ذہنوں میں تھا، مگر اس سوال کے ساتھ جب ہم لوگ نسرین کے گھر گئے تو وہاں جو چیز دیکھنے کو ملی وہ الگ ہی تھی۔ وہ ہم سب کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے جو دیکھا تھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی، کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر یہ چیخو پکار کی آوازیں نسرین کے کمرے سے نہیں بلکہ اس کے بہو کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ نسرین کل رات ہی اپنی بہو کو بیاہ کر لائی تھی۔ اپنے بیٹے کی خوشی میں وہ بہت خوش تھی، لیکن عجیب بات تو یہ ہوئی تھی کہ نسرین کی لاش اس کے اپنے کمرے سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے کے کمرے میں تھی۔ یہ بات ہم سب کے لیے بڑی ہی حیرت کا باعث تھی۔ کل تو اس کے بیٹے کی سہاگ رات تھی، پھر وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں کیوں موجود تھی، اور یہاں اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ کیا اس کی بہو اور بیٹے کو پتہ نہیں چلا؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ گاؤں کی عورتیں سو باتیں کر رہی تھیں، منہ پر ہاتھ رکھے وہ ہر ایک کو یہی کہتی کہ نسرین اپنے بیٹے کے کمرے میں شادی کی رات کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اور بہو ایک دوسرے کے قریب جائیں؟ اگر ایسا تھا تو پھر اس نے اپنے بیٹے کی شادی ہی کیوں کروائی؟ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ مگر نسرین کی چھوٹی بیٹی ندا بری طرح سے اپنے بھائی اور بھابھی پر چلا رہی تھی، تم لوگوں نے مار دیا میری ماں کو۔ بیچاری کل کتنا خوش تھی۔ رات کو ماں میرے کمرے میں آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تھوڑی دیر اپنے بیٹے سے بات کر کے آتی ہوں، مگر پھپھو اس کے بعد تو میری آنکھ لگ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ میں نے تو اماں کو ٹھیک ٹھاک ہی دیکھا تھا۔ اماں بھیا کے کمرے میں گئی تھیں، رات کو نہ کوئی آواز آئی نہ پھر کوئی شور ہوا۔ اگر اماں بھائی اور بھابھی کے کمرے میں گئی تھی، ان سے بات کر رہی تھی، تو پھر یہ تینوں ایک ہی کمرے میں سو کیسے گئے؟ بھابھی اور بھائی کچھ بھی نہیں بول رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو میری ماں سے نفرت تھی۔ میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ پھپھو آپ جلدی سے پولیس بلائیں، پولیس کو بھی تو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ مار دیا ان لوگوں نے میری ماں کو۔ ندا کی باتیں سن کر میرا دل ہول رہا تھا۔ بیٹی ہوش کرو، ہوش میں آؤ۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کو کیسے مار سکتا ہے؟ وہ بھی اپنی شادی والی رات، جبکہ وہ اس کے لیے بہت خوشیوں بھرا دن ہوتا ہے۔ تم اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ اگر اسے بھی نہیں کچھ پتا تو تم کیوں خواہ اس کے سر پر سوار ہو رہی ہو بیٹا؟ اسے بھی تو اپنی ماں کے جانے کا غم ہے، تمہیں سمجھنا ہوگا۔ اس کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اس کے لیے ایک بیوی کی ذمہ داری بھی ہے۔ تم ہی سمجھدار بنو بیٹی۔ میں نے ندا کو سمجھانے کی کوشش تو بہت کی تھی، مگر ندا بہت ضد کر رہی تھی، کہنے لگی کہ میرے بھائی نے ہی میری ماں کو مارا ہے۔ پھپھو میں نہیں جانتا کہ میری اماں کی موت کیسے واقع ہوئی۔ وہ تو ہمارے کمرے میں آئی تھیں، اور یقین مانیں باتیں کرتے کرتے ہم سب لوگ اتنا تھک گئے تھے کہ میری بھی آنکھ لگ گئی، اور شازیہ بھی ایسی ہی ہے، وہ پورے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ وہ تو بیڈ پر بیٹھتے ہی سو گئی تھی، کسی اور چیز کا تو ہمیں ہوش ہی نہیں رہا۔ اماں بھی کمرے میں بات کرنے آئی تھی، مگر وہ بھی تھک گئی تھیں، بس بات کرتے کرتے ادھر ہی سو گئیں۔ پھپھو آپ یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ تو ہمارے کمرے میں آئی تھیں۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں کہ انہی کی جان لے لوں، جنہوں نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، یہاں تک پہنچایا۔ میں اب اس لڑکے پر بھی شک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سلمان بھی ایک اچھا لڑکا تھا، وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میں نے ندا کو تسلی دی کہ اگر ہم یہ معاملہ پولیس میں لے کر جائیں گے تو ہمیں ثبوت دینا پڑیں گے۔ تمہارا بھائی بھی خواہ 2-3 دن کے لیے تھانے میں بند ہو جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ ماں اپنے بیٹے کو یا بیٹا اپنی ماں کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہیں جو بھی ہے یہ غلط فہمی ہے۔ ندا ضد کرنے لگی کہ میں اپنی ماں کا پوسٹ مارٹم کرواؤں گی، مگر ہم سب نے ایسا کرنے سے اسے منع کر دیا تھا، کیونکہ ایک عورت جس کی موت طبیعی طریقے سے ہوئی تھی، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ پر ہم یہ نہیں جانتے تھے
کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قدرت ابھی ایسے ایسے راز ہم پر منکشف کرے گی کہ ہمیں خود یقین نہیں آئے گا کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب نسرین کو دفنانے کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ تب نسرین کے بیٹے سلمان نے کہا کہ امی چاہتی تھیں مجھے میرے کرتے میں ہی دفن کیا جائے۔ جس کرتے میں وہ نماز اور تہجد ادا کیا کرتی تھیں اسی میں دفن ہونا چاہتی ہیں۔ وہ بہت پاک اور صاف کرتا ہے، ہم اسی میں اماں کو دفنائیں گے۔ سلمان کی یہ باتیں سن کر ہم سب پر اثر ہوا تھا۔ واقعی اس کی وصیت کے مطابق اس نے جو کہا تھا اسے پورا کرنا تو ہمارا فرض بنتا تھا۔ باقی عورتیں باتیں بنانے لگیں کہ دیکھو یہ عورت فوت کیسے بھیانک انداز میں ہوئی، اور وصیت تو ایسی ہے جیسے کہ رابعہ بصری ہو۔ ان عورتوں کی باتیں سن کر مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ کسی مردہ مرحوم عورت کے بارے میں دوسری عورتوں کو کم از کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب کیونکہ اسے دفنانے کا وقت آ چکا تھا تو میں اس کے بیٹے سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں صاف دیکھ سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اور بہو دونوں ہی بہت زیادہ پریشان تھے۔ بیٹے کی تو آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ میں نے کبھی کسی مرد کو اپنی ماں کی موت پر اتنا روتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے جیسے جنازے میں ہجوم بڑھتا جا رہا تھا لوگوں کے سوال بھی تلخ ہوتے جا رہے تھے۔ کوئی پوچھ رہا تھا کہ اتنی جوان عورت ایک ہی رات میں کیسے فوت ہو گئی، جبکہ اس کو نہ ہی کوئی بیماری تھی نہ ہی اس میں کوئی ایسا مسئلہ تھا جو اسے زندگی سے موت کی طرف لے کر جائے۔ آخر کچھ تو ہوا ہوگا۔ تم لوگوں کو اس کی بیٹی کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ جب ندا کہہ رہی ہے کہ اس کے بھائی اور بھابھی نے کچھ کیا ہے تو تم لوگ یقین کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال بڑی مشکل سے میں نے لوگوں کے منہ بند کروائے، کیونکہ وہ میری نند تھی اور میں اپنے بھانجے کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ اس گھر کا واحد مرد تھا جسے اب اس گھر کی باغ ڈور سنبھالنا تھی۔ میرا بھائی تو پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ اب میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کا بیٹا یعنی میرا بھتیجا بھی جیل چلا جائے اور پھر ساری عمر اپنی بے گناہی کا یقین لوگوں کو دلاتا رہے۔ مجھے اپنے بھتیجے پر پورا یقین تھا، ویسے بھی اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے ایسا ہرگز معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے خلاف ہے، بلکہ نسرین نے اپنی مرضی، پسند اور اپنی خوشی سے یہ شادی کروائی تھی۔ تو پھر ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ نسرین کے بیٹے نے اس کی جان لی ہے، جبکہ بیٹا اور بہو دونوں ہی نسرین سے محبت کرنے والے تھے۔ نسرین اپنی بہو سے شادی سے پہلے بھی بہت خوش تھی اور شادی والے دن تو وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، مگر مجھے فکر اب اس کی بیٹی کی تھی۔ ندا تو کسی صورت بھی اس گھر میں ٹھہرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے قاتل بھائی اور قاتل بھابھی کے ساتھ ہرگز اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ پھپھو آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ اب مجھے ندا کو اپنے گھر لے کر ہی جانا تھا۔ ندا جوان لڑکی تھی، مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں میرے بیٹوں کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی اونچ نیچ نہ واقع ہو جائے، پر مجھے دونوں پر ہی بھروسہ تھا۔ میں نے ندا سے کہہ دیا کہ تمہاری ماں کی تدفین کے بعد میں تمہیں اپنے ہی گھر لے جاؤں گی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ندا اب میری یتیم بھتیجی تھی، نہ ہی اب اس کی ماں زندہ رہی تھی، باپ تو پہلے ہی بچپن میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بھابھی کی تدفین کے بعد میں ندا کو گھر لے آئی۔ ندا گھر آ کر ایک ہی بات پر رٹ لگائے بیٹھی تھی، پپو آپ کو پتہ ہے کہ اماں رات کو بہت خوش باش بھیا کے کمرے میں گئی تھیں، کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے سے کوئی ضروری بات کر کے آتی ہوں، مگر پتہ نہیں پھر کیا ہوا، کچھ یاد نہیں۔ میں تو سو گئی تھی پھوپھو، مگر آگے امی کے ساتھ کیا ہوا مجھے یہ نہیں پتا۔ صبح جب میں اٹھی تو بھیا بھی رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، کہنے لگے کہ کمرے میں آؤ، اماں کی آنکھ نہیں کھل رہی۔ میں نے جا کر دیکھا تو اماں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ان کی موت کی تصدیق تو ہو گئی تھی، ان کے جسم میں بالکل حرکت نہیں تھی، خون بھی جم چکا تھا۔ مجھے اپنی ماں کے مرنے کا بہت دکھ ہے، لیکن بھابھی اور بھیا کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا پھوپھو۔ میری بھتیجی بار بار ایک ہی بات پر زور دے رہی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ وہ دونوں ہی میرے لیے بہت عزیز تھے، اس کا بھائی یعنی میرا بھتیجا میرے لیے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو تم اپنی ماں کی قبر پر ہر روز جایا کرنا، تاکہ تمہیں تسلی ہو کہ تمہاری ماں پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ عموماً جب ہم قبروں پر جاتے ہیں تو لوگ منع کرتے ہیں، مگر قبر پر جانے سے مردے کی روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ ندا نے میری بات مان لی، کہنے لگی کہ بس 3 دن گزر جائیں، میں اماں کی قبر پر ضرور جاؤں گی۔ مگر ہم دونوں اس بات سے ناواقف تھے کہ قبر پر جا کر ایک اور راز ہمارے لیے منہ کھولے کھڑا ہوگا،
اور اس راز کو جاننے کے بعد ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اس رات میں سو گئی تھی۔ میں اپنی نند کی فکر میں گھلے جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ فکر تو مجھے اپنی بھتیجی کی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ندا تیار کھڑی تھی۔ بولی کہ پھوپھو ہمیں امی کی قبر پر بھی جانا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا کہ بیٹی قبر پر تو ہم عصر کے بعد جائیں گے، صبح صبح قبر پر جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ندا بے صبری سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگی، کہنے لگی میرا دل کہتا ہے کہ اماں کی قبر پر جا کر مجھے بہت سکون ملے گا۔ مجھے لوگوں کی باتوں سے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اماں کے بارے میں۔ ایسی کیا بات کر لی ہے ندا، تم مجھے بتا سکتی ہو؟ میں نے ندا سے پوچھا۔ کہنے لگی کہ میرے سامنے ہی ممتاز آنٹی نے امی کے بارے میں ایسی عجیب بات بولی کہ مجھے رونا آ گیا۔ کہنے لگیں کہ اس عورت کے ساتھ اللہ عذاب کا معاملہ کرے گا کیونکہ اس نے پوری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اور اس کے نیک کاموں کی حقیقت تو میں ہی جانتی ہوں۔ میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ امی نے تو ساری زندگی نیک کام ہی کیے ہیں۔ وہ مسجد بھی اماں نے بنوائی جس میں ان کی بیٹی نے قرآن حفظ کیا ہے۔ پھر یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لوگ کسی کی نیکی کو کتنی آسانی سے برائی میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ممتاز کی بات سن کر مجھے بھی دکھ ہوا تھا، مگر میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ لوگ نسرین کے بارے میں ایسی بری بری باتیں کر کیوں رہے تھے، جبکہ نسرین جیسی پاک ذہنیت کی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی ان سب پر، اور ممتاز اس بیوہ عورت کے بارے میں کیا راز جانتی تھی، یہ اپنے آپ میں ہی ایک راز تھا۔ میں ممتاز سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، میری بس ایک ہی دعا تھی کہ نسرین کی بیٹی ندا کو چین آ جائے، وہ کہیں اپنے دل میں کوئی روگ نہ پال لے، ورنہ اگر اس نے ایسا کر لیا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس بیچاری کو سمجھائیں گے کیسے؟ اس کی شادی کیسے ہوگی؟ بہرحال شام کا وقت ہو چکا تھا۔ نسرین کی بیٹی نے خود کو چادر میں لپیٹا اور ماں کی قبر کی طرف چلنے کے لیے بے تاب تھی۔ گھر سے نکلتے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ یہ مغرب کا وقت تھا جب ہم قبرستان میں پہنچے۔ قبرستان کی فضا عجیب سی ہو رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس قبر تک پہنچ پاتے جہاں نسرین کا جسد خاکی دفن تھا، مسجد سے اذان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ بس اذان کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ قبرستان میں گیدڑوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اذان کے وقت تو گیدڑ چلانا شروع کر دیتے ہیں، مگر آج ایک بات بہت ہی مختلف دیکھنے کو ملی تھی، وہ یہ کہ نسرین کی قبر کی طرف 5-6 گیدڑوں کا غول آ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی گیدڑ کو اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا، میں نے تو بس اسے چیختے چلاتے ہی دیکھا تھا، یعنی جب بھی اذان ہوتی تھی تو جنگل سے گیدڑوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں، پر آج جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ بڑا ہی عجیب تھا۔ گیدڑوں کو اپنے سامنے نسرین کی قبر کی طرف آتے دیکھ کر میرے اور ندا کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ ہم وہاں زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ وہاں کھڑے ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگرچہ گیدڑ ایک بے ضرر سا جانور ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، مگر ابھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمارے لیے خطرناک ہی تھا۔ میں اور ندا دونوں ہی وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ گیدڑ اپنے کسی راستے پر جا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ گیدڑ تو واقعی میں نسرین کی قبر کی طرف آ رہے تھے۔ یہ بات ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ مجھ سے ندا کہنے لگی کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، کبھی بھی میں نے گیدڑوں کو کسی قبر پر نہیں دیکھا، یہ امی کی قبر کے گرد جمع کیوں ہو رہے ہیں؟ میں بھی چپ ہو گئی تھی، میرے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں تھا۔ میں نے تو یہ سب کچھ پہلی بار ہوتے دیکھا تھا، پر ہم دونوں عورتیں ہی تھیں، اکیلی تھیں، اس لیے ہم زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکتے تھے، واپس گھر آ گئے تھے۔ گھر آ کر ندا مجھ سے کہنے لگی کہ پھپھو اگر یہ سب کچھ روز وہاں ہوتا ہوا تو میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکوں گی، میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ اماں تو بہت نیک تھیں، اماں نے زندگی بھر ہمارا خیال رکھا، اماں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ اماں نے ہماری اچھی تربیت کی، انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے بدلے میں انہیں اتنی بڑی سزا ملی ہو۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اماں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، یا کوئی ایسی چیز جو اماں نے غلطی سے کر دی ہو، ورنہ میری ماں نے تو بہت نیکیاں کیں، لوگوں کو عمرے تک کروائے مگر کبھی کسی کو بتایا نہیں۔ اپنے کاروبار کی ساری رقم وہ اسی طرح خیرات پر بانٹ دیتی تھیں، اور بھائی کی شادی بھی بہت سادگی سے کی تھی۔ پھر اماں کی قبر پر گیدڑوں کا آنا بڑی عجیب بات ہے پھپھو، آپ پتہ کریں نا، آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں۔ میں نے ندا کو تسلی دی، میں نے کہا کہ بیٹی
उस वक्त तो अजान का वक्त था। मगरिब के वक्त वैसे भी गीदड़ बहुत ज़्यादा आते हैं। उनका चीखना चिल्लाना देखकर तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। मगर निदा भी अपनी धुन की पक्की थी। बोली कि अच्छा फूफो, अगर आपको लगता है कि आज मगरिब के वक्त अजान की वजह से वहाँ अम्मी की कब्र पर गीदड़ जमा हो गए थे तो हम कल दोबारा चले जाएंगे। मगरिब के वक्त या मगरिब से थोड़ा पहले जाएंगे, देखेंगे कि वो गीदड़ या जंगली जानवर वहाँ क्या करने आते हैं। अगर तो वो अम्मा की कब्र पर यूं ही बैठकर चले जाते हैं तो और बात है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो अम्मा की कब्र पर पेशाब करके जाते हों तो ये कितने दुख की बात है। इसका मतलब तो यही होगा ना कि अम्मा से कोई ऐसी गलती हुई है जिसका हमें इजाला करना है। अगर इजाला नहीं किया तो ऐसा ना हो कि मेरी माँ की रूह को तकलीफ़ पहुँचती रहे। मैं तो अपने भाई से भी ये बात नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अपनी माँ के बारे में एक भी लफ्ज़ गलत या बुरा नहीं समझती। निदा और मैं फ़िलहाल जो बातें कर रहे थे, हम तो अपने दरमियान ही ये बात कर रहे थे। मगर सुबह जो खबर सुनने को मिली वो बड़ी हैरान कुन और दुखी थी। मैंने सुना कि सलमान ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, यानी नसरीन की बहू अपने घर शादी के दूसरे ही दिन चली गई थी। ये बात बहुत बुरी थी और हमारे ख़ानदान के लिए बाइस शर्मिंदगी भी थी। कभी भी शादी के दूसरे तीसरे दिन कोई दुल्हन अपने घर नहीं जाती और सलमान ने तो अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। निदा हैरान थी, कहने लगी कि एक ही दिन भाभी हमारे घर रही और फिर वापस अपने घर चली गई। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता फूफो। मैं तो पहले ही कहती थी कि दाल में कुछ काला है, अब आपने देख लिया, दाल में ज़रूर कुछ काला है। मुझे तो पहले ही भाभी पर शक था, और अगर भाभी भाई के साथ इतनी ही अच्छी होती तो भाई उसे तलाक क्यों देता। सलमान के बारे में इतनी अंदोनाक खबर जानने के बाद निदा भी परेशान हो गई थी और मेरा तो मारे परेशानी के बुरा हाल था। मैं तो अभी नसरीन की बच्ची को संभाल रही थी कि उसके बेटे की तलाक की खबर भी आ गई थी। निदा कहने लगी कि अब हमें घर चले जाना चाहिए। फूफो, मुझे तो अब यहाँ हरगिज़ नहीं रहना चाहिए। मेरे भाई ने अपनी बीवी को भी तलाक दे दी है, उसे सहारे की ज़रूरत होगी। घर में खाना पकाना कौन करेगा? और आपको तो पता है कि मेरे भाई को बाहर के खाने से एलर्जी है, वो नहीं खा सकता। ये बात कहकर उसने मुझे परेशान कर दिया था। निदा कहने लगी कि कल मैं ज़रूर अम्मा की कब्र पर भी जाऊंगी, बल्कि मैं और भैया दोनों जाएंगे, इसलिए मैं फ़िलहाल यहाँ से चली जाती हूँ। निदा तो मेरे घर से चली गई थी, मगर वो कब्र वाली बात तो मेरे जहन में भी थी। मैंने सोचा कि कल जब सलमान और निदा कब्रिस्तान जाएंगे तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। सलमान से भी पूछूंगी कि उसने अपनी बीवी को इतनी जल्दी तलाक क्यों दी। कम अज़ कम उसे कुछ अरसा सब्र कर लेना चाहिए था। अपनी बीवी को इस तरह तलाक देकर उसने फारिग कर दिया, इसके पीछे कोई वजह तो होगी ही। निदा के घर से जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी अपने भतीजों को अकेला न छोड़ूं, सो मैं उनके घर चली गई। शाम का ही वक्त था। इत्तेफाकन सलमान और निदा दोनों ही अपनी माँ की कब्र पर जाने के लिए तैयार थे। मैं भी उनके साथ हो ली। जैसे ही कब्रिस्तान हम लोग पहुँचे तो वहाँ जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर दिल दहल सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगली जानवरों ने तो नसरीन की कब्र का रास्ता ही देख लिया है। बड़ा दुख हो रहा था, और ये बात तो अब गांव के 2-3 लोगों को भी पता चल चुकी थी कि नसरीन के मरने के बाद उसकी कब्र पर जंगली जानवर आते हैं। अब इस बात का हर कोई गलत मतलब ही ले रहा था कि पता नहीं नसरीन से ऐसी क्या खता हो गई कि एक तो बेटे की शादी वाली रात उसकी मौत हो गई, और दूसरा अब उसकी कब्र पर तरह तरह के जंगली जानवर आते हैं। बात बड़ी दुखी कर देने वाली थी, लेकिन हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इसके पीछे की हिकमत क्या होगी। बहुत सारे जंगली जानवरों को जब हमने नसरीन की कब्र पर देखा तो हमारा डर कुछ बैठ सा गया था। हम लोग अब उन जंगली जानवरों से इसलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि वो तो एक कब्र के गिर्द जमा हुए थे। वो शायद किसी और को कुछ नहीं कह रहे थे। तभी मेरी नज़र जानवरों के पंजों पर पड़ी तो वो कब्र को खोदने की कोशिश कर रहे थे। हत्ता कि एक कुत्ता भी था जो उस कब्र को खोदने की, उसकी मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैंने सलमान से कहा कि बेटा, हमें इस कब्र की मिट्टी को हटाकर देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है। कल भी हम लोग जब यहाँ आए थे तो कुछ गीदड़ कब्र पर इस मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रहे थे। कब्र की इस मिट्टी को हटाने के पीछे वजह क्या है? आखिर इन जानवरों को तो नहीं पता ना कि किस कब्र के नीचे क्या है। और यहाँ तो और भी कब्रें हैं। जानवर तो अमूमन ऐसा नहीं करते। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई इशारा है। क्या पता उनके कब्र खोदने का मकसद क्या है।
ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ مفتی صاحب سے پوچھ کر قبر کشائی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس قبر میں ایسا کیا ہے۔ پھپھو مجھے یہ تو پتہ ہے کہ قبر میں کیا ہے اور یہ جانور یہاں کیوں ہیں، مگر شاید اللہ کی مصلحت کچھ اور ہے۔ قبر کشائی ہم سب کے سامنے کریں گے اور کل جمعے والے دن کریں گے۔ آپ مفتی صاحب سے مت پوچھیں، میں نے ان سے یہ مسئلہ پہلے ہی پوچھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قبر کشائی سب کے سامنے ہوگی، پورا گاؤں اس قبر کشائی کا گواہ ہوگا، تبھی یہ قبر کھودی جائے گی۔ سلمان کی بات میں وزن بھی تھا، لیکن تجسس بھی ہو رہا تھا کہ مفتی صاحب نے پورے گاؤں کے سامنے قبر کشائی کا حکم کیوں دیا، حالانکہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال میں گھر آ گئی تھی۔ اگلے دن قبر کشائی تھی۔ گاؤں کے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ چل چکی تھی، کیونکہ نسرین کو سبھی جانتے تھے اور وہ سب کے لیے بہت مشہور اور مقبول شخصیت تھی۔ اگلا دن قبر کشائی کا تھا۔ گاؤں کے کافی سارے لوگ قبرستان میں کھڑے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب قبر کھولی جائے۔ عورتیں تو یہ کہہ رہی تھیں کہ قبر کھولتے ہی بدبو آئے گی کیونکہ یہ گنہگار عورت کی قبر ہے، مگر مولوی صاحب کے حکم پر جب قبر کشائی کی گئی تو قبر کی سلیں ہٹاتے ہی خوشبو کے تیز جھونکے نے ہوا کو معطر کر دیا تھا۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ سلمان نے کہا کہ اس میں وہ زیور پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جانور بار بار یہاں آتے ہیں۔ زیور تو ایک بہانہ تھا، شاید اللہ میری ماں کی گواہی دینا چاہتا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے پھپھو، سب لوگ، سب عورتیں کیسے میری ماں پر باتیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ میری بیوی بھی۔ میں نے تو اسی لیے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو میری مرحومہ ماں کو بھی نہ بخشے۔ میری اماں نے تو میری بیوی سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے کہ بیٹی، جو زیور تم نے حرام کے پیسوں کا پہن رکھا ہے وہ جب تک تم اتارو گی نہیں تب تک میرا بیٹا تمہارے قریب نہیں جائے گا۔ اب وہ حرام کے پیسوں کی کہانی بہت لمبی ہے، میں آپ کو سنانے بیٹھ جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی، لیکن اماں کی اس بات کو اس لڑکی نے اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا۔ بولی کہ یہ تو میں نہیں اتاروں گی، آپ بھلے سے یہاں بیٹھی رہیں۔ پوری رات سمجھاتے سمجھاتے گزر گئی۔ اماں کی موت یوں لکھی تھی یہ تو مجھے نہیں پتہ تھا، مگر جب اماں کے آخری سانسیں چل رہی تھیں تو ہمیں بھی نہیں پتہ چلا۔ اماں ہمیں چپ چاپ چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن میری بیوی کا دل تو میری ماں کے مرنے کے بعد بھی نرم نہیں ہوا۔ بولی کہ یہ زیور میں اس کی قبر میں ڈال کے آؤں گی۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بس ایسا کہنے کی دیر تھی کہ میرے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے۔ اللہ نے شاید مجھے میری بیوی کی حقیقت بھی دکھا دی اور میری ماں کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دی۔ پورے گاؤں نے دیکھ لیا کہ میری ماں اللہ کے پاس خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کا پردہ ہمیشہ رکھتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔